بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کرلس عثمان میں جب سے اس نئے ترگت کی انٹری ہوئی ہے تب سے مجھے ہر چینل اور ہر ویب سائٹ پر بس یہی کمنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ اس ترگت کو دیکھنے کے بعد وہی والا مزہ نہیں آ رہا، تو لہٰذا پرانے والے ترگت کو واپس لایا جائے۔ اس کے علاوہ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا ہمیں پرانے ترگت کی جگہ پر بس یہی ترگت دیکھنے کو ملے گا، یعنی کیا اس نئے ترگت کے بعد ہمیں اصل والا ترگت نہیں دکھایا جائے گا، یا پھر اس کی بھی انٹری ہوگی؟ اگر ہوگی تو پھر کب؟ دوستو، آج میں آپ کو انہی سوالوں کی مکمل تفصیل دینے جا رہا ہوں، اور اس نئے ترگت کے حوالے سے آپ کو جتنے بھی سوالات تنگ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ کے سارے ڈاؤٹس ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس نئے ترگت کو آپ ہمارے پرانے والے ترگت سے کمپیئر کرنا بند کر دیں، کیونکہ یہ جو نیا ترگت ہے اس کا نہ تو کوئی حقیقت سے واسطہ ہے اور نہ ہی ہم نے اس ترگت کے کوئی کارنامے سنے ہیں۔ تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہمارا نیا والا ترگت ہے اس کو صرف اور صرف ہمارے گریٹ محمد بزدیک کی امیجینیشن پر ہی بنایا گیا ہے۔ اب ناظرین، یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر محمد بزدیک نے ایسا کیوں کیا؟ دوستو، آپ کو بتا دوں کہ کرلس عثمان سیریز میں اب جس دور کو دکھایا جا رہا ہے اس کے مطابق یہ بالکل سچ ہے کہ بہت سارے ترک قبائل اپنی آزادی کے لیے بازنطینیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے ساتھ محمد بزدیک بخوبی یہ جانتا ہے کہ ترگت کا کردار ایک ایسا کردار ہے جس سے وہ اپنی سیریز کی ریٹنگ کو کبھی بھی بڑھا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہی دو وجوہات ہیں جس کو مد نظر رکھ کر محمد بزدیک نے اس نئے والے ترگت کو اس سیریز میں ایڈ کیا، تاکہ اس سیریز کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے، اور جو ناظرین ترگت کے انتظار میں تھے جب تک اصل والا ترگت نہیں آتا وہ اس ترگت سے انٹرٹین ہوتے رہیں۔ اس کے بعد اس سیریز میں کچھ عرصے کے بعد عثمان بے آہستہ آہستہ تمام قبائل کو اکٹھا کریں گے اور پھر اس طرح سے وہ ایک بڑی طاقت بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس ترگت کے کردار کے ختم ہونے پر، تو اس حوالے سے بات بالکل صاف ہے کہ جیسے اس کا نہ تو حقیقت سے کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی تاریخ میں کوئی ذکر، تو یہ کردار تب ختم ہو سکتا ہے جب محمد بزدیک چاہیں، کیونکہ یہ نیا والا ترگت آیا بھی محمد بزدیک کی مرضی سے تھا اور جائے گا بھی اسی کی مرضی سے۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنے پرانے ترگت کی بات کریں تو دوستو، اس کا حقیقت سے بھی بہت بڑا واسطہ ہے اور اس کی تاریخ میں بھی بہت بار ذکر ہے، اور تاریخ کے مطابق عثمان بے کے دور میں اس پرانے ترگت کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ ہے ایناگول کی فتح۔ اب یقیناً کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایناگول کی فتح کب دکھائی جائے گی؟ دوستو، ذرائع کے مطابق اس تیسرے سیزن میں ہی ہمیں ایناگول کی فتح لازمی دکھائی جائے گی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ دوسرے سیزن میں تو یہ فتح نہ ہو سکا، لیکن اگر اس تیسرے سیزن میں بھی اس کی فتح نہیں دکھائی گئی تو اس سے یقیناً اس سیریز کو بہت بڑا نقصان ہوگا، یعنی وہ نقصان ریٹنگ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے اور ویورشپ کے حوالے سے بھی، اور یہ بات بھی بالکل کنفرم ہے کہ ایسا محمد بزدیک کبھی نہیں چاہے گا۔ تو دوستو، لازمی محمد بزدیک اسی سیزن میں ہی ایناگول کی فتح دکھائیں گے، اور جس کے لیے اس کو پرانے ترگت کی واپسی لازمی کرانی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ تقریباً آپ کو پتہ ہوگا کہ محمد بزدیک اپنی مرضی ہی کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ترگت کے ساتھ ہی یہ قلعہ فتح کرائے، یا پھر اس کے برعکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اسی نئے ترگت کے ہاتھوں ہی ایناگول کی فتح دکھا دے۔ دوستو، کیونکہ آگے ہمارے محمد بزدیک صاحب ہیں جن کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، تو اس حوالے سے آپ نے بھی اپنی رائے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانی ہے، اور اس کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔